اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، معجزات بھی عطا فرمائے، اور دو قسم کے لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واسطہ رہا۔ ایک یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ نبوت کو تسلیم کیا اور نہ ہی آپ کے معجزات کو تسلیم کیا، اور دوسری طرف عیسائی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مقام سے بڑھا کر خدائی کے مرتبے میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ تو قرآن پاک نے بڑے صاف ستھرے انداز سے دونوں افراط و تفریط کرنے والے گروہوں کی تردید فرمائی ہے، اور ہمارے زمانے میں پائے جانے والا ایک بہت بڑا فتنہ جن کو ہم قادیانیوں سے، مرزیوں سے تعبیر کرتے ہیں، ان کے نظریات بھی قریب قریب یہودیوں والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے پاس اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دے، چنانچہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اس نے کیا، اور رکاوٹ قرآن پاک کی تمام وہ آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو بالکل واضح اور صاف ستھرے تھے، چنانچہ ان سب کے اندر تعویل اور تحریف کا راستہ اختیار کر لیا گیا۔ یہاں پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور پچھلے درسوں میں بڑی تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی کہ کئی ایسے بھی زندہ کیے جو بعد میں عرصہ تک حیات رہے اور انہوں نے اپنی زندگیاں مکمل کیں، شادیاں بھی کیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، اور قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر مقصود یہ تھا کہ جو لوگ قریب الموت ہوتے ان کو کسی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے حرکت میں رکھ لیتے تھے، تو یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو قرآن پاک کے واضح ارشادات میں اس طرح کی تحریف کرنے سے بھی یہ لوگ گریز نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي کہ میرے حکم سے ایک پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ اڑنے لگ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتے تھے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي کہ لا علاج مرض والے جو لوگ آج بھی لا علاج سمجھے جاتے ہیں، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیا کرتے تھے، جیسے کوڑ والے مریض، برس والے مریض۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں ان معجزات کا ذکر کیا ہے، اور یہود بھی معجزات کے منکر ہیں اور قادیانی بھی معجزات کے منکر ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو خاص طور پر قادیانیوں کو پیش آتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھائے جانے کا تھا۔ یہود بھی آپ کے زندہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، اور قادیانی مرزئی یہ بھی آپ کے زندہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، اور دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی، سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ قرآن پاک کے بڑے واضح لفظ ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت میں نے بنی اسرائیل سے آپ کو بچایا، دور رکھا۔ کففتو، کفہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھوں کو دوسرے شخص تک پہنچنے سے ہی روک دینا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس روح القدس ہر وقت رہا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آپ کی حفاظت پر مامور تھے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کی دسترس سے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ پھانسی دینے میں کامیاب ہو گئے، آپ کی موت اور شہادت واقع ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس کہنے کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تقریباً یہی الفاظ منقول ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ یہود کا قبیلہ بنو نذیر تھا، انہوں نے سازش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جال سے محفوظ رکھا۔ تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر فکف کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو آپ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ تو کفہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا آپس میں آمنا سامنا ہی نہ ہو سکے، اس انداز سے حفاظت فرمائی۔ تو کفہ کا معنی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور ان کی چالوں سے، ان کے ہاتھوں سے دور رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے بڑی عجیب و غریب قسم کی کہانی بھی گڑھی گئی کہ قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا تھا، البتہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر ان کو مردہ سمجھ کے دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ پھر کسی طرح سے وہ قبر سے نکل کر کشمیر آ گئے تھے، یہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ خاص طور پر اس لیے بھی یہ چیزیں ذکر کرنا مناسب لگا کہ موقع کے مطابق بھی ہیں، اور خاص طور پر جو آگے ایک لفظ ہے جو قابل تشریح ہے، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جس پر کچھ گفتگو ہونا باقی ہے۔ تو بطور تمہید کے یہ چند باتیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہمیں بات کو سمجھنے میں سہولت رہے گی۔ اور اس وقت بڑی مکاری کے ساتھ یہ لوگ ہمارے لوگوں کا ایمان ضائع کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ظاہری حلیے سے متاثر ہو کر، اخلاق سے متاثر ہو کر، نام سے متاثر ہو کر، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے متاثر ہو کر اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بنے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کے نہیں بنے، ان کا کیا اخلاق ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے۔ تو اس لیے کسی کے جانسے میں نہیں آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہانی گڑی کہ وہ پھر وہاں سے قبر سے نکلے اور نکل کر کشمیر کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور سری نگر میں وہاں پر آ کر اپنے زخموں کا علاج کروایا۔ تو ایک تو ظاہر ہے کہ بیت المقدس اس جیسی جگہ کو چھوڑ کر کشمیر میں آنے کی ظاہری کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر جو زخمی شخص ہے، قبر سے نکلا ہے، اتنا لمبا سفر پیدل کیوں کر سکتا ہے؟ جب کوئی بھی انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کسی کی مت ماری جانا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے ایسی حواس باختہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ تو بہرحال یہاں پر بالکل واضح سی بات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی حفاظت کی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر حفاظت کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کل کے درس میں خاص طور پر جو لفظ آیا تھا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جس وقت
آپ کو ہم نے وصول کر لیا، مجھے آپ نے وفات دے دی، مجھے آپ نے وصول کر لیا، تو پھر آپ ان پر نگہبان تھے۔ توفیتنی کا معنی اور مفہوم وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بات قیامت کے دن کی ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اور جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں رہا تو میں ان کے حالات کا شاہد رہا، چنانچہ وہ تو میں بتا سکتا ہوں، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر ان کے حالات کے نگہبان آپ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، تو مجھے ان حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو قیامت کے دن ہو رہی ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، مسلمانوں کو بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حیات رہیں گے اور حکمرانی فرمائیں گے اور مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے میں ان کی تدفین ہوگی۔ ان سب باتوں کی امت مسلمہ قائل ہے اور امت مسلمہ کو اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہاں پر گفتگو قیامت کے دن کی ہو رہی ہے، میدان حشر کی ہو رہی ہے، اور ان کے استدلال کا تمام تر تعلق آج کے حالات کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ میں عیسیٰ ہوں اور وہ عیسیٰ جن کا تم نام لیتے ہو وہ وفات پا چکے ہیں، وہ دنیا میں یا آخرت میں آسمانوں پہ موجود نہیں ہے۔ تو جس چیز کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق آج کے حالات کے ساتھ ہے، اور جس سے استدلال کر رہے ہیں اس کا تعلق قیامت کے حالات کے ساتھ ہے۔ تو ثابت کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دلیل میں کچھ اور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سراسر دھوکہ بازی اور دغا بازی ہوتی ہے، قرآن پاک میں تحریف ہے جو بذات خود ایک بہت بڑا کفر اور پاپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دجالیوں سے اور مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔